بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ جتنا اہم ہے اس سے زیادہ نازک ہے۔ یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ ذرا سی پھسلن کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی آیات ملاحظہ فرمائیے۔ یہ اگرچہ قیامت کے متعلق ہیں، لیکن ہم ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح بہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس موضوع کا سارا مزہ ہی اس تجسس میں ہے جو اس ابہام اور ذو معنی علامتی لغت سے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اے نبی کہہ دیجئے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔ یہ آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور بات سورہ معارج میں بھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں متعدد بار آیا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ مہدویات کے موضوع کا سب سے سنسنی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شریف روح ارض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے، اسی طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی ہی سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس پر یعنی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ ایک لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ چند بدنہاد مسلمانوں کا طبقہ ایسا بھی ہوگا جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں سے ہوگا، اور اسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سب سے پہلے ان کی مخالفت میں خم ٹھونک کر نکلیں گے اور دردناک طریقے سے برباد ہوں گے۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین پر دسا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتداد کا شکار ہوں گے، اور ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نامی شخص ہوگا۔ یہ سفیانی کون ہوگا؟ یہ یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج مغربی شام میں اندر نامی جگہ سے ہوگا۔ یہ لفظ اصل میں ابن دور ہے، یعنی دور کا چشمہ جو بگڑ کر اندر ہو گیا ہے۔ اندر اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع ناصرہ کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوگا، بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باطل قوتیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے تیار کریں گی، جیسا کہ آکسفورڈ اور کیمپرنس کے پولیس مکانوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل پلان پر عمل درآمد شروع کر کے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صف آرا ہو جائے گا۔ یعنی اس پلان کا نتیجہ یہ ہے، یا اس پلان کا حصہ یہ ہے کہ شراب جیسی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔ سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا تاکہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری ہی کی جائے گی، اور اسی طرح سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب پر بیٹھا ہوگا، اور اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی بے حرمتی اور یہ کریہ منظر دیکھا نہ جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا، افسوس ہے تم پر ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہے اس کو بھی قتل کر دے گا۔ تو جناب، بند شراب اور زنا کو حلال اور
سود اور زنا کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جاننے والے وہ بد نصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے، اور ان میں سر فہرست یہ سفیانی ہوگا۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نامی شخص کو ایک چٹانی پر بکری کی طرح ذبح کریں گے۔ جو لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان علامات کی جانب جن علامات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ حضرت امام مہدی کا وقت ظہور کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ظہور مہدی کی جتنی بھی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ میں گفتگو علامتاً اور استعارتاً ہے، کچھ علامتیں بالکل واضح ہیں، لیکن ان کے حقیقی ظہور سے قبل ان کے وقت ظہور کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ان دونوں اقسام میں سے کچھ نمایاں اور احادیث میں مشترکہ طور پر مذکورہ علامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ آسمان سے فلک شکاف ندا آئے گی جو امام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی۔ یہ علامت تو بالکل واضح ہے، لیکن اول تو یہ ان کے ظہور کے بعد ہوگی، جبکہ ہم قبل ظہور امام کے ان زمانہ ظہور کا اندازہ لگانے کی فکر میں ہیں۔ دوسرا ممکن ہے کہ اس میں بھی علامتی گفتگو کی ہو، یعنی یہ آسمان سے آئے گی ضرور، لیکن آج کل کون سی جگہ ہے جس میں سیٹلائٹ سسٹم سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجود نہیں، یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائع تک رسائی نہیں۔ حضرت کا خانہ کعبہ میں ظہور اور اس کا رد عمل تازہ خبر کی صورت میں مصنوعی سیارہ لمحہ بلمحہ نشر کریں گے اور آسمان سے سنسنی خیز اطلاعات کے سگنل بھیجیں گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اسی کو صدا کا نام دیا گیا ہو۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے۔ صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، وقت سے پہلے آنے والے کو اسی صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ یہ وہی پرآشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا، اور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان علماء اور مجتہدین نے نہ دی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالی ہم میں ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے اتاتورک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے، جس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں فری موسن اقتدار میں رہے۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی دنیا آنکھوں سے دیکھے گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی اور 100 میں سے 99 اس میں مارے جائیں گے، کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو سونے کا مالک بنے گا۔ ایک مشہور علامت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ زمین اس لشکر کو نکل جائے گی جو حضرت سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یکلخت پھٹ جائے گی اور اس بد نصیب فوج کو دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بنا لے گی، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو کر بھی مسلمان کے نجات دہندہ قائد سے لڑنے نکلے گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام سے آئے گا، شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین موجود اسرائیل کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کافی عرصے سے حرمین کا ایک غدار خاندان حکمران ہے جس کی ملکائیں امریکن، یہودی، برطانوی یا پھر عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان حکمرانوں کو لبھانے کے فن میں طاق ہوتی ہیں، اور اس کی مدد وہ امریکی افواج کریں جو عرض حرمین میں چھاونیاں بنا کر لمحہ موعود کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ تو فریقین میں جدید آلات عرب کے استعمال سے زمین میں بھاری برکم گولے بڑے بڑے گڑھے چھوڑ جائیں گے۔ ان احادیث سے ایک بات سامنے آئی کہ حضرت الامام کو مسلمانوں کی طرف سے فوری اور عالمی پذیرائی نہیں ملے گی، اس لیے کہ صاحب اختیار حکمران وقت اصلاح کے علمبردار روحانی ہستیوں کو اپنی اثر و رسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ سمجھتے آئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اور ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا اگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیزیں تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔